بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آج 1448 ہجری کی 5ویں مجلس خالدینہ ہال میں کل جب بیان کر رہا تھا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ جو ہم نے ہادی بھائی نے جو مجھے سبجیکٹ دیے ہیں اس کے لیے ہم نے ایک دن رکھا، 3 دن رزق کے لیے رکھے، ایک دن رکھا، مگر جب میں جب اس کو سمیٹتا ہوں تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ شاید وہ 1 دن سبجیکٹ کے لیے کم ہے، مگر اب ہم اس پروگرام کو تبدیل نہیں کریں گے اور اسی طرح چلیں گے جو ہمارا شیڈول ہے، اور ہم وہی ٹاپک لے کے چلیں گے جو ہم نے اپنے اشتہار میں دیا تھا۔ تو آج کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے جنت۔ یہ کوئی سبجیکٹ بہت زیادہ بنتا نہیں ہے، مگر میں بہت سی چیزیں اس پہ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے اس کو خاص طور پہ رکھا تھا۔ مگر میں دو چیزیں کل والے سبجیکٹ کے بارے میں اور وضاحت چاہتا ہوں جو کل میں شاید نہیں کر سکا، اور پھر مجھے ایک صاحب نے اس پہ بارے میں بات کی تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو مزید اس کو کلیریفائی کروں۔ پہلی بات میں نے کہا کہ میرے آقا نامدار کو یہ کہا گیا، یہ میرے آقا نامدار کے فرائض میں سے تھا کہ وہ لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں۔ یہ آپ کے فرائض میں سے موجود ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ابھی ہم حکمت و کتاب کی بات نہیں کر رہے، مگر یہ میرے آقا نامدار کے فرائض میں سے تھا۔ مگر جس طرح میں نے کل کہا کہ میرے آقا نامدار کوئی مدرسہ چھوڑ کے نہیں گئے۔ جب آپ کو تعلیم دینے کے لیے بھیجا گیا تو شاید ایک عام آدمی یہ سوچے کہ کوئی مدرسہ چھوڑ کے جانا چاہیے تھا، اور وہ مدرسہ چلتا تو آج، کیونکہ تعلیم تو مدرسے سے ہی ہوتی ہے نا، آپ نے کوئی مدرسہ نہیں چھوڑا، اور آج بھی ہمارے مسلک میں کوئی مدرسہ اس سینس میں کوئی اوتھینٹیکیٹڈ پوزیشن نہیں رکھتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ نبی کا مدرسہ ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو آپ نے یہ بیان کیا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ اگر وہ مدرسہ بن جاتا تو وہ اس 3x3 کے مربع میل کے اندر ہی اسلام کی ایک کا علم رہ جاتا۔ آپ نے کہا کہ یہ آفاقی ہے۔ دوسری بات، وہ مدرسہ اگر وہ چھوڑ کے جاتے تو جو لفظ تو نہیں کہنا چاہیے، جو حشر ان چیزوں کا ہوا جو آپ چھوڑ کے گئے، وہی حشر اس مدرسے کا ہوتا، اور اس مدرسے پر خاص لباس، خاص طرح کے لوگ بیٹھے ہوتے، اور اس مدرسے سے جعلی اور ناجائز فتوے ایشو ہو رہے ہوتے، اور یہ کہا جاتا کہ کیونکہ یہ نبی کا مدرسہ ہے اس لیے سب پہ واجب ہے۔ یہ بات آپ کو کوئی نہیں کہے گا، کیونکہ یہ بات مختلف ہے۔ نبی نے کوئی مدرسہ نہیں چھوڑا۔ نبی نے کہا کہ جو مدرسہ ہے، جو علم دے رہا ہے وہ میرا مدرسہ ہے۔ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں۔ جو مدرسہ آکسفورڈ میں ہے، جو چائنا میں ہے، جو بیجنگ میں ہے، جو سنگاپور میں ہے، وہ مدرسہ ہوگا۔ میں اگر یہ 4x4 کا مدرسہ چھوڑ دیتا تو آج ایک عجب طرح کی شکل اختیار ہو جاتی ہے۔ دوسری بات جو لوگ سیاسی اسلام کی بات کرتے ہیں ان
کو صرف میرا جواب یہ ہے کہ سن 11 ہجری میں میرے آقا نامدار نے اس دنیا سے پردہ کیا، اور میرے آقا نامدار کے پردہ کرنے کے بعد کم از کم 10,000 یا 6,000 کی آبادی تھی مدینہ منورہ کی، اور اللہ کا آخری نبی دنیا سے چلا گیا تھا، اور اللہ کے آخری نبی کی بیٹی نے اپنے گھر میں فرش عزا بچھایا۔ مدینے کی کوئی خاتون کے گھر میں نہیں آئی، اور میری تو ہسٹری یہ کہتی ہے کہ ازواج نبی بھی بیٹی کو فرصت دینے نہیں آئی۔ کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ کسی ازواج نبی نے رسول کی بیٹی کو پرسہ دیا کہ آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ دوسری بات کہ 11 ہجری میں میرے آقا نامدار نے دنیا سے پردہ کیا، اور سن 61 ہجری میں ان کے نواسے کا، جو کہ انہوں نے 6 سال تک کبھی کندھے پہ بٹھایا، کبھی سجدے میں بٹھایا، اس نواسے کا سر نیزے پہ کٹ کر 1400 میل چلا گیا، اور کوئی مائی کا لال آگے نہیں آیا۔ کوئی مائی کا لال آگے نہیں آیا کہ بھئی یہ نواسے کا سر ہے، یہ اس کے نواسے کا سر ہے۔ ابھی 11 ہجری ہوئی ہے، ابھی تو گئے ہیں وہ۔ آج پاکستان میں 47 میں پاکستان بنا تھا، آج پاکستان میں آپ قائد اعظم کو گالی دیں، لوگ آپ کو مار دیں گے، آپ کو ماریں گے لوگ۔ اور معاشرے کی برائی کو آبزرو کریں، معاشرے کی برائی کو آبزرو کریں کہ معاشرے میں ان کے تخت پر ایک وہ شخص بیٹھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ نہ وحی آئی نہ کوئی قرآن آیا، اور کسی نے یہ نہیں کہا غلط کہہ رہا ہے۔ نبی کے صحابی تھے، آج کے لوگ نہیں تھے۔ نبی سے قرآن سیکھا تھا، نبی سے ہدایت لی تھی، نبی کو دیکھا تھا، چلتے دیکھا تھا، پھرتے دیکھا تھا، نبی کے سامنے آئے تھے۔ ایک بندہ سامنے نہیں آیا۔ کسی نے، امام حسین تو 61 ہجری میں شہید ہو گئے، چلے گئے۔ 61 ہجری سے لے کر حضرت زید شہید کی شہادت تک آپ مجھے ایک کیس دکھائیں، وہ کوفیوں کے علاوہ، جب کوئی ریزسٹنس یزید کے خلاف ہوئی ہو۔ تو بات میں یہ کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ نبی، میرا آقا نامدار کائنات کا نبی تھا، وہ یہ اس چیز کو سمجھتا تھا کہ معاشرے اور سوسائٹی کس طرح چلتی ہے، کہاں پہ حق اور کہاں پہ ناحق کا فیصلہ ہوتا ہے، اور یہ کس طرح چیزیں آگے چلتی ہیں۔ تو وہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے چل رہے تھے۔ دوسری بات جو مجھ سے کسی نے کہا کل کہ جی آپ نے جب تزکیے کا ذکر کیا، آپ نے جب تزکیے کا ذکر کیا تو آپ نے اس کا ترجمہ کیا کہ یہ تزکیے کا مطلب ہوتا ہے بڑھوتری یا گروتھ۔ تو میں نے اسے کہا بھائی یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، یہ میں سوچ سمجھ کر پڑھ کر آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ تو مگر ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ وہ اعتراض کرے، بات کرے، اور ہم اسی لیے بیٹھے ہیں کہ لوگوں کے اعتراضات کا جواب دیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 ہے، وہ کہتی ہے ربنا وبث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ہمارے پروردگار ان لوگوں میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائے، بے شک تو ہی غالب حکمت کرنے والا ہے۔ یہ آیت سورہ بقرہ کی ہے۔ دوسری آیت ہے سورہ جمعہ کی، وہ کہتی ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ اب پہلی والی آیت میں تزکیہ بعد میں ہے، تعلیم پہلے۔
پہلی آیت کہتی ہے وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہِم، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور تزکیہ کر ان کا۔ دوسری آیت کہہ رہی ہے یعلمہ الکتاب یتلو علیہم ویزکیہم، دوسری آیت کہہ رہی ہے یزکیہم ویعلم الکتاب والحکمہ۔ ہم نے امیین میں سے ایک رسول بھیجا جو تلاوت کرتا ہے قرآن آیات کی، تزکیہ کرتا ہے اور پھر ان کو تعلیم دیتا ہے قرآن اور حکمت کی۔ جو میں کیونکہ میرے پاس اس وقت اور آج بھی ٹائم کم ہے، مگر میں تزکیے کی جو بات کر رہا تھا، وہ تزکیے کا مطلب یہ ہے، تزکیہ کہتے ہیں کلاسیکل عربی میں درخت کی پروننگ کو۔ درخت کی پروننگ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ درخت کی نیچے والی جھاڑیاں کاٹتے ہیں کہ درخت اوپر کی طرف بڑھے، اس کا مطلب ہوتا ہے تزکیہ۔ تو تزکیہ نفس جو ہے وہ یہ چیز ہے کہ اس کے آس پاس کی گندگی کاٹو اور پھر اس کو بڑھنے کی جگہ دو۔ تزکیہ کا مطلب تزکیہ نفس آپ ساری زندگی سنتے ہوں گے، تزکیہ تزکیہ تزکیہ، مگر جب اس کو آپ سمجھنا، آپ کو سمجھ اس وقت آئے گا جب آپ کے سامنے السٹریشن آئے گی۔ اب ایک درخت ہے، اب درخت کے پاس باہر والی جھاڑیاں بھی آ جاتی ہیں، ادھر والی جھاڑیاں بھی آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی شاخیں بھی نکلنی شروع ہوتی ہیں۔ آپ ادھر والی جھاڑیاں نکالیں، ادھر والی جھاڑیاں نکالیں، چھوٹی جھاڑیاں نکالیں، اوپر کی طرف بڑھے گا۔ اس پروسیس کو بولتے ہیں تزکیہ۔ اس پروسیس کو بولتے ہیں تزکیہ۔ تو میں نے کہا کہ وہ جو کل مجھ پہ جو میں تو اعتراض تو نہیں بولوں گا، جو لوگوں نے کمنٹ کیا، تو وہ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو میں نے کہا تھا گروتھ تزکیے کا مطلب وہ اس سینس میں تھا کہ میں ایکسپلین نہیں کیا تھا، اس لیے ان صاحب کو ایک موقع ملا، مگر میں نے کہا یہ اچھی بات ہے کہ میں کلیریفائی کر دوں کہ بات کیا ہے۔ اچھا اب آ جاتے ہیں اب آ جاتے ہیں آج کے موضوع پر۔ آج کا موضوع ہے جنت۔ جنت سمپل بات ہے، جنت، ٹھیک ہے۔ اب جنت کے موضوع پر سورہ مریم کی بڑی چھوٹی سی آیت ہے، سورہ مریم کی بڑی مختصر سی آیت ہے۔ وہ کہہ رہی ہے تلکل جنت التی نورثا من عبادنا من کانا تقیہ، تلکل جنت نورثا من عبادنا من کانا تقیہ، یعنی وہ جنت ہے جس کا ہم بندوں میں سے ایسے شخص کو وارث بنائیں گے جو پرہیزگار ہوگا۔ کوئی اس میں کسی قسم کی کنفیوژن نہیں ہے، جنت کا وارث ہم اس کو بنائیں گے، وارث اس کو بنائیں گے بندوں میں سے جو پرہیزگار ہو۔ اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، نہ یہ لکھا کہ مسلمان ہوگا، نہ یہ لکھا کہ کرسچن ہوگا، نہ یہ لکھا شیعہ ہوگا، نہ لکھا سنی ہوگا، جو تقیہ جو متقی ہوگا۔ اب یہ سوال مسلمان کرتے ہیں میرے سے اکثر کہ کیا غیر مسلم متقی ہو سکتا ہے، یہ میں اس کا جواب دینا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب سوال آتا ہے، چلو مسلمان کی بات کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں ایک بڑی عجیب و غریب بات کرنے جا رہا ہوں۔ کیا منشاء الہی، اچھا تقویٰ دو طرح کا ہو سکتا ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ میرے پاس نفس میں برائیاں ہیں، میں ان سے بچوں، عبادات کروں اور اپنے نفس کو گناہوں سے پاک رکھوں، ایک تقویٰ ہے یہ۔ دوسرا تقویٰ یہ ہے کہ میرے پاس دولت ہے اور اس کو ذاتی استعمال میں نہیں لاؤں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کروں، یہ دونوں تقویٰ ہیں۔ اس کو میں نفس کا تقویٰ کہتا ہوں، اس کو میں مال کا تقویٰ کہتا ہوں، فار آرگومنٹ سے۔ اب تقویٰ میں دونوں چیزیں شامل ہیں۔ اب سوال آپ لوگوں سے یہ ہے، کیا منشاء الہی نفس کے تقویٰ بنانے والوں کو کریٹ کرنے کا معاشرہ بنانا چاہتا ہے یا مال کے تقویٰ والوں کا معاشرہ بنانا چاہتا ہے؟ یہ میں اکنامکس کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہا ہے کہ مال کے متقی بہت سارے ہوں یا نفس کے متقی بہت سارے ہوں؟
یا ایسے بھی متقی بہت سارے ہوں جو دونوں کے متقی ہوں. مگر یہاں پر ایک بات کم از کم ماننی پڑے گی کہ مال کے اگر سارے متقی نفس کے ہو گئے تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا، کیونکہ مال کا متقی ہونا ضروری ہے، نہیں تو کوئی بھی اکنامی کریش کر جائے گی. اس نے خانخواہ نہیں بنائی، یہ خانخواہ نہیں ہے، یہ دنیا ہے، اس میں عمل ہے، تو وہ خانخواہ نہیں بنا رہا ہے، وہ خانخواہ نہیں بنا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ منشاء الہی یہ ہے کہ مال کے متقی بھی ہوں اور نفس کے متقی بھی ہوں. اگر دونوں ہیں تو بہت اچھی بات ہے، مگر مال کا متقی ہونا ضروری ہے. مال کا متقی نہیں ہوگا تو چلے گا ہی نہیں کام، ٹھیک ہے، کام ہی نہیں چلے گا، سوسائٹی کلیپس کر جائے گی. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا منشاء الہی یہ ہے کہ مالدار ہوں اور متقی ہوں. اللہ تعالیٰ غریبوں سے بات نہیں کر رہا ہے یہاں پر، وہ کہہ رہا ہے بھائی کہ جنت کا وارث ہم نے ان امیروں کو بنایا جو متقی ہے. وہ نفس والے تو الگ ہے نا، وہ تو ویسے ہی چلے گئے جنت میں، مگر جو وارث ہے اس میں سے ایک بہت بڑی کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو مالدار ہیں مگر متقی ہیں. اگر مالدار ہیں اور متقی ہیں تو معاشرہ چلے گا، اگر مالدار ہیں اور متقی نہیں ہیں تو ظلم ہو جائے گا معاشرے میں. اور اگر مالدار تقویٰ صرف نفس کا ہوگا، ٹھیک ہے، اگر تقویٰ صرف نفس کا ہوگا تو کلیش کر جائے گا. اچھا، اب میں نے آپ کو دوسرے والے دن میں یہ بیان کیا تھا کہ کوئی چیز ہوتی ہے جو رزق ہوتا ہے جو آپ کو ڈھونڈتا ہے، اور ایک رزق وہ ہوتا ہے جو آپ ڈھونڈتے ہیں، اس کو آپ ڈھونڈتے ہیں. اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں. تلک الجنت التی نورثا، وارث بنایا، تو جنت ان متقیوں کو ڈھونڈ رہی ہے کہ کہاں دینا ہے. وارث کا لفظ کیوں آیا یہاں پر؟ وارث جنت ڈھونڈ رہی ہے. جنت نورثہ کا مطلب یہ ہے، نورثہ کا مطلب یہ ہے وارث، جنت کا وارث ہے. ایک رزق وہ ہوتا ہے جس کو آپ ڈھونڈتے ہو، ایک رزق ہوتا ہے جو آپ کو ڈھونڈتا ہے. جو آپ کو ڈھونڈتا ہے وہ رزق ہوتا ہے جو اس میں آپ وارث ہوتے ہیں. وارث میں آپ کو وہ خود ہی ڈھونڈتا ہے کہ بھئی کس کا ہے، لے لو. تو جنت جو ہے وہ نورثہ میں آپ کو ڈھونڈ رہی ہے. اور پھر اس نے ایک اور بات کہہ دی، تلک الجنت التی نورثا من عبادنا، بندوں میں سے. پہلے بندہ ہوگا تو پھر بات کریں گے. مسلمان، مومن، متقی وہ تو بعد میں ہوگا، پہلے بندہ بنے. عبادنا، اس کا بندہ ہو، اس کا بندہ ہے. اس پہ صرف 5-6 لفظ ہیں. یہ وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو وارث بنائیں گے جو پرہیزگار ہوگا. یہ بتا دیں اس آیت کا مصداق کون ہے؟ اس آیت کا مصداق کون ہے؟ اچھا، اب ایک آخری آیت پڑھتا ہوں میں، پھر آگے کرتا ہوں. سورہ مومنون کی 4 آیتیں ہیں، 8، 9، 10 اور 11. 8، 9، 10 اور 11. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، یہ اور وہ شخص جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و ایمان کا پاس رکھتے ہیں. کچھ لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و ایمان کا پاس رکھتے ہو. یہ ہے اوبلیگیشن ٹو کانٹریکٹ. جو آپ کسی سے سودا کریں، یہ اللہ کا تعلق کوئی نہیں ہے. یہاں پہ اللہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ اللہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے. یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے.
کہ جو اپنے وعدوں کا پاس رکھیں. اور وعدوں کا پاس کیا ہوتا ہے؟ کاروبار میں ترقی وہ کرتا ہے جس کا ٹرسٹ ہوتا ہے، اور ٹرسٹ اس کا ہوتا ہے جس کے وعدے کا پاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ وعدے کا پاس رکھیں. ہو گیا پہلا کرائٹیریا. دوسرا کرائٹیریا ہوا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. میں اس ترجمے کے ساتھ ایک تھوڑا سا ترجمہ اور ایڈ کرتا ہوں. صلاتہم کا مطلب ہے کنیکشن. صلات بولتے ہیں جس سے مواصلات نکلا ہے. صلات بولتے ہیں کنیکشن کو. کنیکشن نماز کیونکہ اللہ کا کنیکشن ہے اس لیے اسے نماز بولتے ہیں. نماز کو نماز اس لیے بولتے ہیں کہ وہ اللہ کا کنیکشن ہے، اس لیے اس کا نام صلات ہے. صلات ہے. صلات کا مطلب ہوتا ہے مواصلات. مواصلات کا مطلب ہے کمیونیکیشن. مواصلات ہے. یہ مواصلات جو اپنی مواصلات کا کنیکشن جو ہے نا اللہ کے ساتھ کنیکشن، جو اپنی اللہ کے ساتھ کنیکشن ہے نا اس کی حفاظت کرتے ہیں. کنیکشن کی حفاظت کرتے ہیں. کنیکشن انٹرنیٹ کنیکشن بار بار ڈسٹرب ہوتا ہے. اللہ کے ساتھ مواصلات ڈسٹرب ہوتی رہتی ہے. آپ کو ہر روز صبح شام مواصلات ڈسٹرب ہوتی نظر آتی ہے اللہ کے ساتھ. تو وہ بندے جو اللہ کے ساتھ کنیکشن کو جو اللہ کے ساتھ کنیکشنز کو قائم رکھتے ہیں، کنٹینیو رکھتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی کنیکشن کی حفاظت کر رہے ہیں. والذین هم عن صلاتہم یحافظون. مجھے یقین ہے اس بات کو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اس پہ اعتراض آئے گا، مگر اس کا مطلب یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اور اس کا مطلب یہ کیوں ہے یہ بھی آج بتا کے چلا جاتا ہوں. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے، اور اس کا مطلب یہ کیوں ہے یہ میں نے کہاں سے لیا یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک آدمی تھا جو ہمارے مسلک کا نہیں تھا، بلکہ اس کو تمام مسالک نے نکال دیا تھا. اس کا نام تھا ڈاکٹر غلام احمد پرویز. اس میں 100 برائیاں تھیں، مگر اس نے کوشش یہ کی تھی کہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کی. مطلب اس بیچارے کی اپنی آپ اس کو ڈس ایگری کر سکتے ہیں، تو اس نے ایک کوشش ہے، وہ کوشش ایک کوشش ہے جو رکھی ہوئی ہے دیوار میں. آپ کو چاہے تو اس کو دیکھ لیں کیونکہ وہ آپ کو ڈائمینشن دیتی ہے. اس نے اس آیت کے ذیل میں ایک آیت لکھی ہے کہ یہ صلات کا مطلب کیا ہے. اس نے لکھا ہے کہ یہاں صلات کا مطلب یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں، وہ اس لیے ہے کہ وہ قرآن کی آیت میں اس وقت لے کے نہیں آیا، میں آپ کو بتا دوں گا کہ حضرت شعیب کے بندوں کی قبیلے نے آ کر حضرت شعیب سے کہا کہ شعیب کیا تمہاری صلات کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا مال اپنی طرح خرچ نہیں کریں. دوبارہ مرتبہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے شعیب تمہاری نماز کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا مال اپنی طرح خرچ نہیں کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مال خرچ کرنا شعیب کی صلات سے کلیش کر رہا تھا. اب میں آپ کو کل یہ آیت لا کے دوں گا کہ کیا وہ کہا، اور وہ آیت اس نے پوری اس پہ لمبی ڈیل لکھی ہے. اور اب آپ یہاں پہ دوبارہ اس کو سمجھے الصلاتہم یحافظون. میں تو اس بات پہ بھی ایگری کرتا ہوں کہ اس کا ریگولر نماز ہے، مگر ریگولر نماز کی حفاظت ایک الگ پورشن ہے. حفاظت کا مراد کیا ہے، اس میں بہت سارے سوالات ہو سکتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے. اولئک کا اچھا اب اس کی 2 آیتیں ہو گئی، 2 اس نے کنڈیشن دے دی نا کہ امانت اور حفاظت صلات. اولئک هم الوارثون، وہی لوگ وارث ہیں. الذین یورثون الفردوس هم فیہا خالدون، اور وہ لوگ جنت کے وارث ہیں اور وہ ہمیشہ رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں
2-3 جگہ پر میں نے بڑی اور بہت جگہ پر ہے مگر میں نے تھوڑی جگہ پہ آپ کو بتایا کہ جنت کا وارث ہے کون، ٹھیک ہے، کس کو جنت میں جانا ہے، یہ پہلے ہم نے سیٹل کر لیا۔ اب آ جاتے ہیں کہ جنت ہے کیا، جنت ہے کیا، اور بندہ جنت میں کب جاتا ہے، بندہ جنت میں کب جاتا ہے، بندہ جنت میں کب جاتا ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ میں آپ کا جواب، اس کا جواب میں اگلے آنے والوں میں دوں گا۔ کیا جنت کا انوگریشن ہو گیا ہے؟ نہیں بتائے نا، جنت جو ہے، جنت ہے نا، ہم سب یقین کرتے ہیں، تو اس کی انوگریشن ہوگی یا ابھی ہو چکی ہے؟ انوگریشن ہو گئی ہے یا ہونی ہے، یا ابھی ہو گئی ہے یا ہونے والی ہے؟ کب ہوگی؟ جنت کا دروازہ کب کھلے گا خاور بھائی؟ جنت کر رہے ہو، دروازہ کب کھلے گا؟ یا آج وہ جنت کے دروازے والے باہر بیٹھے ہیں، تو الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ آج نہیں ہے، نہیں آج ہے یا نہیں ہے؟ ہیں تو جنت تو اب دروازہ ہی نہیں کھلا ابھی تک، جنت تو دروازہ ہی نہیں کھلا بھائی، تو باہر بیٹھے، دیکھیے نا بات تو بڑی سمپل سی ہے نا، میں تو بڑی لاجیکل بات کرنے کی بات کروں آپ سے کہ جنت ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت بنا دی، سب کچھ بنا دیا، ہو گیا۔ اب جنت کی انوگریشن ہو گئی ہے یا ہونی ہے، بعد میں ہوگی، کل ہوگی، پرسوں، کب ہوگی؟ کیا ہو گئی ہے؟ تو ایک کیس بتائیں جو جنت میں پہنچ گیا ہے۔ اب میں بتاتا ہوں، میں اس پہ آیت پہ آؤں گا۔ اچھا اب وہ تو خیر انوگریشن پہ بعد میں آتے ہیں۔ اچھا اب جنت کے بارے میں بڑی 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 کمپریہنسو آیت ہے، سورہ کہف کی آیت نمبر 31۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی ارائک نعم ثواب و حسنت مرتفعہ۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے ہمیشہ رہنے والے، میں اب اردو ترجمہ کر رہا ہوں جو عام ترجمہ ملتا ہے، اب میں اس کو اردو ترجمہ کر رہا ہوں، اور جنت کی ڈسکرپشن کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں، جن میں ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہ باریک دیبا اور اطلس کے کپڑے پہنا کریں گے، اور تختوں پر تکیے لگا کر بیٹھا کریں گے۔ کیا خوب بدلہ ہے، خوب آرام گاہ ہے۔ یہ اتنی لمبی کہانی کیوں دی گئی؟ یہ کیا ہے؟ یہ اتنی لمبی کہانی، یہ آپ نے 4 5 6 ایک آپ نے 1 2 3 4 کہ وہاں اطلس، قمخاب، سونے کے کنگن بریسلیٹ ملیں گے سب کو، یہی لکھا ہے نا، لکھا تو یہی ہے، لکھا ہے بریسلیٹ ہی لکھا ہے نا، آپ اس کو کنگن بول رہے ہیں، میں بریسلیٹ بولوں گا، بات تو ایک ہی ہے نا یار، بریسلیٹ ہی ہے نا۔ تو اب یہ اتنی لمبی کہانی عابد امام صاحب کیوں دی گئی ہے؟ اچھا اب میں اس پہ آتا ہوں۔ پہلے تو مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ہماری بیسک ٹرانسلیشن کی ایرر ہے، تحتہا الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یہی ترجمہ کرتے ہیں نا۔ تو یہ میرا گھر ہے، اس کے نیچے نہر ہوگی، جواب دینا سر، جنت میں جانا ہے آپ نے جانا ہے، میں نے تو شاید نہیں جانا، آپ نے تو جانا ہے نا۔ نہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا گھر یہ ہوگا، جنت پہ نیچے سے نہر جاری ہوگی، یہی لکھا ہے؟ اچھا نہیں لکھا تو یہی ہے یار، اور ترجمہ تو مولوی یہی کر رہا ہے نا۔ تحتہا الانہار کا مطلب ہوتا ہے یہ میرا گھر ہے، اس کے آگے ایک پیڈسٹل ہے، اور اس کے سامنے نہر جا رہی ہے۔ تو جب میں یہاں کھڑے ہو کے بولوں گا تو میں بولوں گا میرے گھر کے نیچے سے نہر جا رہی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ نہر نیچے نہیں ہے، نہر سامنے ہے۔
یہاں تحتہا الانہار کا مطلب نہر نیچے نہیں ہے. پہلے تو تحتہا الانہار کو سمجھیں. نہر نیچے نہیں ہے، نہر سامنے ہے. اچھا، اور یہ میں آپ مجھے بولیں گے کہ جبر صاحب خود بخود کہیں پتہ نہیں کہاں سے مطلب نکال کے لے آتے ہیں، اور یہ ان کو قرآن نہیں آتا. اب قرآن میں سورہ زخرف کی آیت نمبر 51 ہے. وَنَادَى فِرْعَوْنَ عَلَىٰ قَوْمِهِ يَا قَوْمُ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ أَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اور فرعون نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم کیا مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اور یہ نہریں جو میرے محلوں کے نیچے بہہ رہی ہیں. یہ نہریں جو میرے محلوں کے نیچے بہہ رہی ہیں. تو کیا فرعون کے محل کے نیچے نہر بہہ رہی تھی؟ اس نے بتا دیا کہ یہ آیت پڑھو تو سمجھ آئے گا کہ نیچے نہر کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو آیت کو آیت سے ملا کے پڑھو نا، کہ تحتہا الانہار کو فرعون کے کیس میں وہ بتا چکا ہے کہ تحتہا الانہار کہتے کسے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایک اور آیت میں یہ بات کی، سورہ مریم کی آیت نمبر 34 ہے. فناداہا من تحتہا الی تازنی قد جعل ربک تحتک سریا. اور اس وقت ان کے نیچے کی جانب سے فرشتے نے ان کو آواز دی کہ غمناک نہ ہو، وہ تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے. چشمہ کس کی؟ مریم کے کدھر تھا؟ سامنے تھا یا نیچے تھا؟ سمجھ آئی تحتہا؟ تو جنت کی نہروں کو پہلے یہ سمجھ لیں کہ جنت کی نہریں نیچے نہیں ہیں. جنت کی نیچے آپ کے محل کے سامنے ہے، نیچائی میں. آپ کے محل کے سامنے ہیں، نیچائی میں. اصل میں ان میں پرابلم یہ ہے کہ آرکیٹیکچرل کبھی مائنڈ نہیں رہا ان کا. مولویوں کا مائنڈ آرکیٹیکچرل نہیں ہوتا نا، انہیں سمجھ نہیں آتی کہ نیچے کیا ہوتا ہے اور آگے سامنے کیا ہوتا ہے. اس کے لیے تھوڑا آرکیٹیکچرل مائنڈ سمجھنا چاہیے کہ تحتہا الانہار کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے. اب آگے چلتے ہیں. اب دوسری آیت پہ آ جاتے ہیں، اس کے دوسرے پارٹ پہ آ جاتے ہیں. یُحِلُّونَ فِیہَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ. ان کو آپ کنگن پہنائیں گے سونے کے. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے، یہ کنٹرڈکشن ہے دنیاوی زندگی کا، جس میں رسول نے کہا کہ سونا نہیں پہننا. رسول نے کہا سونا نہیں پہننا مرد پہ حرام ہے. تو وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہاں نہیں ہے وہاں ہے، یہاں نہیں ہے وہاں ہے. اچھا، یہ جو میں پہلے والی آیت نورسہ والی بات کر رہا تھا نا، جو میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھی تھی، تقیہ والا، تقیہ والے کی کہ جو متقی ہے اس کو جنت ہم نے وارث کر دیا. ٹھیک ہے. مال کا متقی جو ہے. اچھا، اس کی نا بڑی آسان اکاؤنٹنگ انٹری ہے. وہ بڑی سیدھی بات کر رہا ہے کہ یار مال یہاں دے دو، وہاں لے لو. بڑی سمپل بات کر رہا ہے، وہ زیادہ کمپلیکیٹڈ بات نہیں کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے متقی ہے نا، متقی جو مال کا متقی، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنا مال دے دیتا ہے، اس کے بدلے میں کیا کرتا ہے؟ وہ اس سے دے دیتا ہے. تو یہ سمپل سی لاجک ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مال تو یہ اب تو یہ جو سونا والا ذہب ہے، ذہب سونا، حضور کی حدیث کے حساب سے سونا مسلمان مرد پہ حرام ہے. تو یہ اس کا کنٹرڈکشن ہے. یہ اس سونے کا کنٹرڈکشن ہے کہ ہم دنیا میں تمہیں سونا حرام کر رہے ہیں، مگر اس کا ریوارڈ تمہیں یہ دیں گے کہ تمہیں وہاں سونے کے کنگن دیں. اس کے بعد اس نے کہا کہ یہاں پر ہم حرام کر رہے ہیں مرد کے لیے سلک. یہ اس نے بات کی نا، آیت میں کہہ رہا ہوں، یہ کوئی حدیث نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے وہ یلبسونا لباس خضرم من السندس واستبرق. یہ لباس کی بات ہو رہی ہے، لباس کی بات ہو رہی ہے کہ سلک کا لباس جو ہے وہ دنیا میں مرد کے لیے جائز نہیں ہے.
اور جنت میں دیا جائے گا ریوارڈ میں. یہ اس لیے ہے. اور ماشاءاللہ میں مدینے گیا, وہاں کونے میں ایک مووڈ پہ ایک ہوٹل ہے, میں وہاں ٹھہر گیا, اور ہمارے آقائے نامدار کہہ کے گئے کہ سونا اور سلک مجھے پسند نہیں ہے, نہ میں نے اپنے لیے پسند کیا نہ اپنی اولاد کے لیے پسند کیا. اور ماشاءاللہ مسلمانوں نے ساری دکانیں سونے اور سلک کی بنائی ہیں, کوئی اور دکان نہیں ہے, کوئی دکان اور نہیں ہے, ساری دکانیں سونے اور سلک کی ہے, کوئی دکان اور نظر ہی نہیں آتی. ماشاءاللہ میرے آقائے نامدار کے روضے کے پاس یا سونے کی دکان ہے یا سلک کی دکان ہے, وہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. وہ ڈیمانسٹریٹ کر رہے ہیں, وہ ڈیمانسٹریٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ کی بات نہیں ماننی. آپ نے کہا سونا اور سلک نہیں پہننا, ہم نے آپ کے دروازے پہ سونا اور سلک بیچنا ہے. اور اتنے ناہنجار مسلمان ہیں باقی کہ ان کے اس سونے کی دکانوں پہ اعتراض بھی نہیں کرتے کہ بھئی یہ تم نے کس کی دکان بنائی ہوئی ہے. اور میرا جیسا پاگل آدمی وہاں چلا گیا, میں نے ٹیکسی پکڑی, میں نے کہا یار یہاں کوئی انگریزی کتابوں کی لائبریری ہے. وہ مجھے پورے مدینہ گھماتا رہا, کہتا ہے سر جائے خدا حافظ. اس نے مجھے پورا مدینہ گزار دیا. اور میں آپ کو آج بالکل سنسیئرلی کہہ رہا ہوں, بیکاز مجھے پڑھنے لکھنے کی عادت ہے, کتابوں کی, اخباروں کی. تو 2-4 دن بعد میرا دل گھبرا جائے گا مدینے سے. لندن میں رہ لوں گا, چونکہ وہاں لائبریری ہیں, کتابیں ہیں, اپنی علم ہیں. مدینے میں مجھے کیا پڑھنا کو ملے گا؟ ایک لائبریری مجھے نہیں ملی مدینے میں, میں نے پورا شہر گھوما. سونے کی دکانیں, سلک کی دکانیں. ٹھیک ہے, آگے چلے. اچھا یہ بات, اچھا اب آ جاتے ہیں ایک آیت ہے, قرآن مجید کی آیت ہے. مثلا اب وہ جنت, میں اب جنت کی سیکشن میں جا رہا ہوں. مثل الجنت التی وعد المتقین فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر وطمہ وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفى ولہم فیہا من کل ثمرات بمغفرۃ من ربہم کمن ہوا خالد فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءہم. جس جنت جس کا پرہیزگار سے وعدہ کیا جاتا ہے, اس کی صفت یہ ہے کہ اس کے پانی میں نہریں ہوں گی جو بو نہیں کرے گا, دودھ کی نہریں ہوں گی جو مزہ نہیں بدلے گا, شراب ہوگی جو لذت دے گی, اور شہد ہوگا جو مصفہ ہوگا. تو یہ ایکسپلینیشن کیا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کے پانی میں اسٹیگنیشن کے بعد بو آ جاتی ہے. دودھ ایک ٹائم کے بعد اپنا چھوڑ دیتا ہے. شراب میں کڑواہٹ ہے, اور شہد کی اپنی صفائی ہوتی ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چاروں جو لیکوڈس فیوریٹ ہیں, ان کی جو نیچرل ڈیگریڈیشن دنیا میں ہوتی ہے وہاں نہیں ہوگی. سمپل سی بات, ڈیگریڈیشن وہاں رک جائے گی. اچھا اب آ جاتے ہیں, میں نے اس دن آپ کو کہا تھا کہ اس دن میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس نے کہا کہ ان کے جو پہلو ہیں وہ بچھونوں سے دور رہتے ہیں. یاد ہے میں نے آپ کو کہا تھا, ٹھیک ہے. اب یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ پہلو بچھونوں سے لگیں گے. وہ کہہ رہا ہے وَاسْتَبْرِقْ وَمُتَقَيِّئٍ فِيهَا عَلَىٰ أَرَائِكَ نِعْمَ ثَوَابٌ وَحَسَنَةٌ مُرْتَفَعَةٌ, اور تختوں پر تکیے لگا کر بیٹھا کریں گے. یہ کہہ رہا ہے کہ جو تمہیں میں نے ہیوملٹی یہاں دی تھی کہ تم اس طرح نہیں بیٹھو, وہاں تمہیں میں یہ دوں گا, تم تختوں پر پیٹھ لگا کے بیٹھو گے. وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو تمہاری خواہشات ہیں نا دل میں,
یہ میں پوری کر دوں گا، مگر یہاں میں انسانیت کے لیے تمہیں منع کر رہا ہوں، کیونکہ تمہاری ایروگینس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہاری ایروگینس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، باقی مخلوق خدا کو فرق پڑتا ہے۔ تمہاری ایروگینس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم جتنے مرضی ایروگینٹ ہو جاؤ، مگر تم جب ایروگینٹ ہوگے تو میری باقی مخلوق خدا تنگ ہوگی، تو میں یہ نہیں چاہتا۔ تمہیں بڑا شوق ہے تکیے لگا کے بیٹھنے کا، یہاں نہیں بیٹھو، میں تو وہاں بیٹھا دوں۔ تو جنت، اب آ گئی بات اب میں سب سے کنٹروورشل بات کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے کنٹروورشل بات کرنے جا رہا ہوں آج، اور یہ اس کا کلپ تو ضرور ہی چلے گا۔ کذالک وزوجناہم بحور عین، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی، یا لکھا ہے عورتیں، اس کا مطلب عورتیں نہیں ہے، میں اس پہ آتا ہوں۔ بڑی بڑے آنکھوں والی عورتوں کو کیا بولیں گے، نہیں عورتوں کے آپ بولیں بڑے بڑے آنکھوں والی یا بہترین شخص، اس میں عورت مرد دونوں شامل ہیں، تمہارے جوڑے لگائیں گے۔ قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا کہ حور عورت ہوگی۔ آپ پریشان ہو گئے۔ پہلے یہ کہہ رہا ہے ازواج بولتے ہیں اسپاؤس کو، اسپاؤس میل بھی ہو سکتا ہے، فیمیل بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کذالک زوجناہم، زوج کا مطلب ہے ازواج، زوج میں مرد بھی ہے عورت بھی ہے، اس تمہارا جوڑے بنیں گے، جوڑے زوج کا مطلب جوڑا۔ حور ایک پلورل ہے، وہ دونوں الفاظ کا پلورل ہے۔ اگر میل ہوگا تو اس کا نام ہوتا ہے اوارا، حورا، اور فیمیل ہوگا تو اس کا دوسرا نام۔ دونوں کا میل اگر سنگولر ہوگا تو اس کو بولتے ہیں آوار، AHWAR۔ اگر ایک میل حور ہوگا اس کا نام ہوگا احوار، اور ایک فیمیل حور ہوگی اس کا نام ہوگا حورا، HAWRA، اور دونوں کا پلورل ہوگا حور۔ سمجھ آئی؟ کیا ہوا؟ دونوں کا پلورل ہے حور۔ حور از دا پلورل ورڈ۔ جو لفظ ہے آوار، AHWAR، آوار، یہ ہوتا ہے حور کے لیے اگر وہ میل ہو، اور حورا ہوتا ہے اگر وہ فیمیل ہو، اور عربی میں ان دونوں کا پلورل جو ہے وہ حور ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں جینڈر کے لیے اس کے حساب سے بہترین اسپاؤسز ہوں گے۔ تو یہ مولوی کی کہانی کو آپ تھوڑا یہاں کلوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو مولوی نے حور کی کہانی دی ہے اس کو کلوز کرتے کہ یہ حور جو ہوتا ہے وہ پلورل لفظ ہے آوار اور حورا کا، اس میں میل بھی شامل ہے، اس میں فیمیل بھی شامل ہے۔ اور خاور بھائی یہ چیز چلتی رہی۔ وہ بیچارہ ایک جیو تھا جو مسلمان ہو گیا غلطی سے، اور اس نے رکھ لیا نام ڈاکٹر اسد۔ یاد ہوگا، آپ جانتے ہو گے ڈاکٹر اسد۔ یہ ڈاکٹر اسد نے ریسرچ کی کہ بھائی تم لوگ کس چکر میں لگے ہو بھائی، یہ ڈاکٹر اسد کی ریسرچ ہے، میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ ڈاکٹر اسد نے اس پہ کلیریفائی کیا کہ یہ حور کو آپ فیمیل کرے جا رہے ہو، اس میں میل بھی شامل ہے۔ یہ عورتوں کو حقوق کے لیے میں نے آج بہت بڑی بات کر دی ہے۔ اب
اب مولوی بڑے ناراض ہوں گے کہ یہ حور کا قصہ بھی انہوں نے ختم کر دیا. ٹھیک ہے, اب آگے حور کا قصہ ختم ہو گیا. اب آگے چلتے ہیں. اب جو سب سے اہم بات ہے وہ آ گئی, جس پہ اب ہمیں بات کرنی چاہیے, وہ آ گئی بات اب قرآن کہہ رہا ہے, جو میں نے بات کی تھی کہ ایک انسان مر گیا. اب اس کے بارے میں دو آیتیں, مرنے کے بعد دو آیتیں. ایک آیت کہہ رہی ہے الذین تتوفاہم ملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون. وہ لوگ جن کی روحیں فرشتے اس حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاکیزہ ہیں, تو فرشتے کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو جو تم اعمال کرتے تھے, اس کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ. دوبارہ بولتا ہوں ترجمے کو. وہ لوگ جن کی روحیں فرشتے اس حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاکیزہ ہوتے ہیں, تو ان سے فرشتے کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو, اور جو اعمال تم کرتے تھے اس کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ کون سی ٹائمنگ ہے؟ یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ بندہ مر گیا تو اس وقت کہا گیا اس کو, یہ میں اگلی آیت سے آپ کو واضح ہو جائے گا. اس کے مقابلے میں ایک دوسری آیت سورہ نحل کی, یہ پہلی والی آیت میں نے پڑھی ہے, یہ آیت ہے سورہ نحل کی 32 نمبر آیت. دوسری آیت ہے سورہ مومنون کی 99 نمبر آیت. وہ کہہ رہی ہے حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لأعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلا وهم من ورائہم برزخ الی الیوم یبعثون. یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ جائے تو کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں اس دنیا میں جسے چھوڑ آیا ہوں نیک عمل کروں. ہرگز نہیں, یہ صرف ایک بات ہے, اور وہ جو کہہ رہا ہے اس کے اور ان کے پیچھے ایک آڑ ہے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے. اب دو کیٹیگری ہو گئی. یہ وہ ہیں جو برزخ میں بیٹھے ہیں. پہلے والے جو میں نے کہا وہ دوسرے ہیں. آپ سمجھے, برزخ والی کیس دوسرے ہے. وما وراہم برزخ الی یوم یبعثون, اس کا مطلب ہے ان کے پیچھے ایک پردہ ہے اور اس دن تک وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے, وہاں رہیں گے. ٹھیک ہے, تو پہلے والے کیس میں انسان برزخ میں جائے گا, اور جب تک وہ اٹھایا جائے گا وہ برزخ میں رہے گا. اور جو پہلا والا کیس میں دوبارہ پڑھتا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہے پہلے والے کیس میں وہ لوگ جن کی روحیں فرشتے اس حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاکیزہ ہیں, تو فرشتے کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو اور جو تم اعمال کرتے ہو اس کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ. اب ان پہلے والوں کے لیے برزخ نہیں ہے.
میں اس کو بالکل آسان کر دیتا ہوں، اس پورے سوال کو بالکل آسان کر دیتا ہوں. کیا شہدائے کربلا برزخ میں ہیں؟ جواب دے دے نا مجھے مسلمان، کیا ائمہ برزخ میں ہیں؟ تو پھر اس کا مطلب ہے جنت کا گیٹ کھل گیا ہے نا. جو میں نے سوال اس وقت اوپن رکھا تھا، جو میں نے سوال اس وقت اوپن رکھا تھا وہ میں نے کلوز کیا نا کہ بھئی جنت کا گیٹ کھلا ہوا ہے، کچھ بندے آلریڈی پہنچے ہوئے ہیں. کچھ لوگ آلریڈی پہنچے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کچھ پاکیزہ روحیں وہ ہیں کہ جب ان کو ہم روح قبض کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ تم جنت میں چلے جاؤ. اچھا، اس کے بعد آگے چلتے ہیں. اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے جو سورہ یاسین میں ہے، اور اس کی آیت نمبر 26 ہے. اور وہ 26 والی آیت ہے، وہ اگر آپ لوگوں نے قرآن پڑھا ہو اور ترجمے سے پڑھا ہو کہ اس میں ہے کہ شہر کے کونے سے ایک بندہ آواز لگاتا ہوا آیا کہ اس نبی کو قتل نہیں کرو. یاد ہے اگر سورہ یاسین کو ترجمے سے پڑھا ہو آپ نے کبھی آپ لوگوں نے حبیب نجار کا واقعہ پڑھا ہے؟ حبیب نجار ایک شخص تھے، وہ نبی نہیں تھے، اور جب ایک نبی ایک شہر میں آئے، ان کو کہتے ہیں مومن آل یاسین. وہ جب ایک نبی ایک شہر میں آئے تو لوگ ان کو قتل کرنے لگے. یہ شہر کے دوسرے کونے پہ بیٹھے ہوئے تھے اس وقت، بالکل دوسرے کونے پہ. جب انہیں پتہ لگا کہ وہ نبی کو قتل کر رہے ہیں تو حبیب نجار وہاں سے دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے کہا نبی کو قتل نہیں کرو. تو وہ واقعہ پورا قرآن مجید میں سورہ یاسین میں لکھا ہوا ہے، اور ان کے بارے میں سورہ یاسین میں 26 نمبر آیت ہے، قیلا ادخل الجنت قالا یا لیتی قومی یعلمون. اس نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میری قوم نے مجھے کو پتہ نہیں کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے اور مجھے جنت میں داخل کر دیا. یہ حبیب نجار کا بیان ہے سورہ یاسین میں، آیت نمبر 26. جنت میں داخل کر دیا ہے. یہ نہیں کہا میں برزخ میں جا رہا ہوں، برزخ میں جا رہا ہوں. حبیب نجار نے محمد رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا تھا. حبیب نجار نے محمد رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا تھا. محمد رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا تھا. ایک نبی کو قتل کر رہے تھے تو انہوں نے کہا یہ ناجائز. وہ یہ کہیں اور دور بیٹھے تھے تو اس جگہ سے دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے کہا اس کو قتل نہیں کرو. تو ان لوگوں نے ان کو حبیب نجار کو قتل کر دیا. تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو ہم نے جنت بھیج دی. تو اس کا مطلب ہے جنت کا گیٹ کھلا ہوا ہے، لوگ بیٹھے ہیں. جی کیا جی کیسے؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، نہیں ضروری ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حبیب نجار کیونکہ وہ محمد رسول اللہ سے پہلے ہیں، وہ پہلے ہیں. اس پہ میں الگ مجلس پڑھوں گا کہ کلمہ پڑھنا جنت کے لیے ضروری ہے نہیں. اس پہ میں الگ مجلس پڑھوں گا، کبھی پڑھوں گا کسی وقت. کہ یہ تو کلمہ پڑھنے والوں نے تو امام حسین کا سر بھی کاٹا تھا نا. ٹھیک ہے نا جی. اچھا چلے اب آگے چلتے ہیں. اب یہاں پر آ کر اب میں 1 گھنٹہ ہو گیا. اب میں اس پروسیس پر آتا ہوں جس پروسیس پہ جنت دوزخ کی داخلہ ہے. اور وہ داخلہ ڈسکس ہوا ہے سورہ واقعہ کی سورت 1 نمبر سے لے کر 57 نمبر آیتوں تک. میرا ارادہ تو تھا کہ میں ساری آیتیں پڑھوں، مگر پاسبل نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، اس لیے میں چند آیتیں سے پڑھتا ہوں. اس کی آیت نمبر 7 کہتی ہے اور تم لوگ 3 قسموں میں تقسیم ہو جاؤ گے. فاصحاب المیمنہ واصحاب المیمنہ. اب پھر دانے ہاتھ والے تو کیا کہنا دانے ہاتھ والوں کا. واصحاب المشبعۃ ما اصحاب المشبعۃ. بائیں ہاتھ والے تو کیا کہنے بائیں ہاتھ والوں کے. ٹھیک ہے. بس سابقون اور سبقت لے جانے والے، وہ تو سبقت لے جانے والے ہی ہیں. تو
تین کیٹیگری ہیں لوگوں کی، میمنہ، مشبہ اور سابقون۔ سابقون میں کون ہے یہ ابھی اس وقت ڈسکس نہیں ہو رہا، وہ تو سبقت لے جا چکے ہیں، وہ تو سبقت لے جا چکے ہیں۔ وہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے اولئک مقربون، وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، فی جنت النعیم، وہ جنت کے باغات میں ہوں گے، ثلث من اولین، ایک گروہ اگلے لوگوں میں سے ہوگا، وخلیلہ من الآخرین، وخلیلہ من الآخرین۔ دوبارہ بتاؤ، وہ کہہ رہا ہے، وہ ہمارے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم میں سے بڑے کم ہوں گے۔ دوبارہ بتاؤں نا، آیت پڑھوں دوبارہ۔ وہ کہہ رہا ہے ثلث من الاولین، ایک گروہ اگلے لوگوں میں سے ہوگا، وخلیل من الآخرین، اور پچھلے کچھ لوگوں میں سے خلیل لوگ ہوں گے، خلیل تھوڑے سے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو سابقون الاولون ہیں ان میں سے پچھلے لوگوں میں زیادہ ہیں، ہمارے لوگوں میں کم ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں میں سابقون الاولون کے لوگ بڑے کم ہیں، یہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ چلتا جا رہا ہے، میں اس کو چھوڑتا ہوا جا رہا ہوں۔ اس کے بعد کے بعد 24 نمبر آیت کہتی ہے جزاؤ بما کانوا یعملون، یہ انعمال کا بدلہ ہوگا جو وہ کرتے تھے۔ لا یسمعون فیہا لغو ولا تاثیما، وہاں نہ کوئی لغو بات سنیں گے نہ گناہ کی بات، الا قلیلا سلاما سلاما، صرف سلام کی صدائیں برا ہوں گی۔ واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، دانے ہاتھ والوں کا کیا کہنے، دانے ہاتھ والوں پہ کانٹوں کی بیریاں ہوں گی اور تحت بتہ کیلوں میں اور پھیلے ہوئے سائے ہوں گے، اور بہتے میں سے جو نہ ختم ہو، بہتے ہوئے پانی میں، اور بہت سے پھلوں میں جو نہ کبھی ختم ہونے والی ہوں گی نہ روکے جانے والی ہوں گی۔ یہ ان کو بتایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے اور بائیں ہاتھ والوں کا کیا کہنا، بائیں ہاتھ والوں کے کو جلتی ہوئی ہوا اور کھانے کھولتے ہوئے پانی ہوں گے اور سیاہ دھوئیں کے سائے ہوں گے جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ۔ بے شک یہ لوگ عذاب سے پہلے عیش و عشرت میں مست تھے اور بڑے بڑے گناہ پر اڑے رہتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ آجا ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا ہم واقعی پھر اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ اے رسول کہہ دیجئے اگلے اور پچھلے سب ایک مقدس دن کے دن جمع کیے جائیں گے، اور پھر گمراہوں اور جھٹلانے والوں کو تم ضرور درخت سے کھاؤ گے، پھر اس سے پیٹ بھرو گے۔ تو اس نے سورہ واقعہ میں اس کو پورا ڈسکرائب کر دیا کہ تین کیٹیگری ہوں گے، سابقون اور اولون، یمین اور مشبہ، اس کو انہوں نے کلیریفائی کر دیا۔ اچھا، اب ایک جو چیز بڑی ریلیونٹ یہاں رہ گئی وہ رہ گئی کانسیپٹ آف آراف۔ ایک چیز ہے، ایک کانسیپٹ ہے، اس کو کہتے ہیں آراف۔ وہ کہتا ہے سورہ آراف کی آیت نمبر 46 میں، وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ عَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهِمْ وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِنَّا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ۔ اور ان دونوں جنتیوں اور دوزخ کے درمیان ایک حجاب ہوگا، اور وہ آراف پر کچھ مرد ہوں گے جو ان سب کو ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے، اور اہل جنت کو پکاریں گے، اور وہ ان کو پکاریں گے کہ تم پر سلام ہو۔ یہ آراف والے ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے لیکن اس کی طمع رکھتے ہوں گے۔ تو اب آراف میں ادھر دوزخ ہے ادھر جنت ہے،
ایک آراف میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو آراف میں ان لوگوں کو پہچان رہے ہیں کہ یہ کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے، اور ایک درمیان میں وہ کیٹیگری ہے جس کا ابھی ڈیسیژن نہیں ہوا. تو وہ جو جن کا ڈیسیژن نہیں ہوا، وہ جو آراف میں پہچاننے والے بیٹھے ہیں، ان سے کہیں گے کہ ہماری سفارش کریں. یہ ہے آراف. یہ کہانی نہیں ہے، یہ قرآن ہے کہ آراف میں کیا ہوگا. آراف میں کیٹیگری، ایک جنتی ایک دوزخی. ایک آراف میں کچھ ایسے بیٹھے ہوں گے جو چہروں کو پہچانتے ہوں گے، اور ایک کیٹیگری بیٹھی ہوگی جنہوں نے ابھی نہیں کی ہوگی، اس کے اندر کوئی مسئلہ ہوگا، جو مسئلے والے انہیں کہیں گے کہ آپ ہمیں اندر کریں. اس کے اوپر پھر میری اگلی تقریر ہے شفاعت کے اوپر. یہاں پر آئے گی شفاعت، اور پھر اس کے بعد وآخرون مرجون لأمر اللہ اما یعذبکم واما یتوب علیکم واللہ علیم حکیم. اور کچھ لوگ جن کا کام خدا کے اوپر موقوف ہے، چاہے ان کو عذاب دے اور چاہے ان کو معاف کر دے، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے. اچھا، اب اس کے بعد اب جو دوسری بات وہ کہہ رہا ہے، میں سورہ میں تیزی سے گزر رہا ہوں، سورہ آیت نمبر 46، 47، 48، 49، 50 اور 51 کا صرف ترجمہ پڑھوں گا. اور ان دونوں جنتوں کے درمیان ایک حجاب اوٹ ہوگا، اور مقام اعراف پر کچھ مرد ہوں گے جو ان کو اور ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے، اہل جنت کو آواز دیں گے کہ تم پر سلام ہو، یہ لوگ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے مگر اس کی امید رکھتے ہوں گے. اور اہل اعراف ان دوزخوں کو پکاریں گے کہ جنہیں ان کی نشانیوں سے پہچانتے ہوں گے، کہیں گے نہ تمہاری جماعت تمہارے کام آئی نہ تمہارا تکبر. پھر جنتیوں کے دشا کے کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے، اللہ اپنی رحمت نہیں کرے گا. ان سے کہا جا رہا ہے کہ جب داخل ہو جاؤ تم پر کوئی خوف ہوگا نہ تم غمگین ہوگے. اور دوستی جنتیوں کو پکاریں گے کہ ہم پر تھوڑا سا پانی ڈال دو، جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ دے دو. وہ جواب دیں گے یہ دونوں چیزیں کافروں کے لیے حرام کر دی گئی ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کا کھیل تماشا بنا لیا ہے اور دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، بس آج کے دن ہم انہیں اس طرح فراموش کر دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے. اچھا، میں تھوڑی سی اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں شاید 10-15 منٹ لے لوں، اور 15 منٹ اور لے لوں. ٹھیک ہے. اچھا جی، جو اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی حیثیت سے ہے، مگر انسان کے ریفرنس سے اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کو مانا اس لیے جاتا ہے کہ آپ آخرت کو مان رہے ہیں. اور کیونکہ مجھے کسی نے کہا اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ماننے کے سلسلے میں نے کل کہا تھا کہ اس کے حیثیت کا ادراک آپ نہیں کر سکتے، تو اس کا عقلی جواب یہ ہے کہ اس کو مان لیا جائے. اور وہ عقلی جواب اس لیے ہے کہ ایک شخص حضرت علی کے سامنے آیا اور اس کا اور حضرت علی کا مکالمہ ہوتا رہا ساری رات اللہ کے ہونے نہیں ہونے پر. صبح ہو گئی، دونوں نے ایک دوسرے کو کنونس نہیں کر سکے. علی آپ نہیں، علی تو علی نے اس سے کہا کہ دیکھ بھائی بات سنیں، صبح ہو گئی، میں تجھے کنونس نہیں کر سکا کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، مگر یہ تو مانتا ہے کہ 50% آرگومنٹ تیرے ہیں 50% آرگومنٹ میرے ہیں، یہ کوشچن برابر ہے نا. تو کہہ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں نہیں ہے، تو 50-50 ہو گیا نا. ٹھیک ہے، بات سے کہا بات صحیح کریں آپ. اس نے کہا کہ اگر اللہ نہیں ہے اور میں نے مان لیا تو مجھے نقصان کیا ہے؟ کیا نقصان ہے؟
اس نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی جو زندگی مشکل کر رہی ہو. اس نے کہا مگر اگر ہے اور تو نے نہیں مان لیا تو مارا جائے گا. اس نے کہا بات سن لے, میں سارے آرگومنٹ ختم ہو گئے نا, میں تو اس سے یہ پوچھ رہا ہوں میتھمیٹیکلی بات کر لے میرے ساتھ کہ اگر ہے اور تو نے نہیں مانا تو مارا گیا, اور اگر نہیں ہے اور میں نے مان لیا تو اس پہ کون سی بڑی بات ہے. اچھا اب یہی کیس قیامت کے ساتھ, جنت کے ساتھ ہے کہ آپ نے مان لیا تو نقصان کوئی نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے نا, جو ابھی اس نے بات کی ہے نا, وہ یہی تو کہہ رہا ہے کہ جھگڑا اس نے وہ جس طرح وہ ملاقات, اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے. جو جہنمی ہے وہ کیوں جہنمی ہے؟ اس لیے کہ وہ اس دن کی ملاقات کو بھول گیا تھا, وہ اس دن کی ملاقات اسے یاد نہیں تھی, اس لیے وہ جہنمی ہو گیا. جو اللہ تعالیٰ کو ماننے نہیں ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ اس کی ذات اس سے مبرہ ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اگر آخرت کو مان لیا تو تمہیں نقصان کوئی نہیں ہے. نقصان کیا ہے بتا دو نا مجھے, کیا نقصان ہے؟ اس لیے دنیا کے تمام مذاہب میں اور تمام جو لوگ ہیں وہ چاہے اللہ کو مانے یا نہیں مانے, وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ دنیا آخری نہیں ہے. اچھا جی, میں اب کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا, میں اس لیے زیادہ اب بات نہیں کرنا چاہتا. اب میں آج جناب اونو محمد کے سلسلے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. تو میں جناب اونو محمد کے گفتگو کرنے سے پہلے, اور شاید آج تھوڑا تشنا رہ گیا, پھر وہی بات ہوتی ہے کہ ٹائم نہیں ہوتا, کہ جناب اونو محمد کی بات کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ان کے والدین کے بارے میں کچھ بات کر سکوں. پہلی بات جو عام لوگ بیان نہیں کرتے کہ جب جناب زینب صلوات اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی تو اس وقت میرے آقا نامدار مدینے میں نہیں تھی. جب میرے آقا نامدار مدینے میں آئے تو انہوں نے, جب ان کے پاس یہ بچی دی گئی تو انہوں نے بچی کو دے کر یہ کہا کہ یہ بچی ہو بہو خدیجہ الکبریٰ کی شکل ہے. تو جناب زینب صلوات اللہ علیہ کی شکل ہو بہو اپنی نانی سے ملتی تھی. یہ بات کم شیعہ جنرلی یہ بات نہیں پڑھتے. اور جناب زینب صلوات اللہ علیہ کا مقام یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب آخری رخصت کے لیے خیمے میں آئے تو امام نے جناب زینب کو ایک وصیت کی, اور وہ وصیت عجیب و غریب وصیت. انہوں نے جناب زینب کو کہا کہ زینب مجھے نماز شب میں بھول نہیں جانا. اب دیکھیں کون کہہ رہا ہے, وہ شہید کربلا امام کا امام, وہ زینب کو کہہ رہا ہے کہ زینب مجھے نماز شب میں نہیں بھول جانا. یہ مقام ہے زینب کی نماز شب کا. اور جناب سید سجاد نے سے روایت ہے کہ میں نے اپنی پھوپھی کو شام غریبہ میں نماز شب پڑھتے دیکھا. یہ جناب زینب کا مقام ہے, یہ شخصیت کا مقام ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے جناب زینب کو شام غریبہ میں نماز شب پڑھتے دیکھا. تو امام زین العابدین نے جناب زینب سے کہا کہ زینب میں شہادت ہونے کے لیے جا رہا ہوں, اب میں دنیا میں نہیں رہوں گا, مگر جب تم نماز شب پڑھنا تو مجھے نہیں بھولنا, اس لیے کہ نماز شب میں کچھ مومنین کے نام لینے ہوتے ہیں. یہ جناب زینب کے نماز شب کی حیثیت ہے جس میں شہید کربلا اپنا نام لکھوا رہا ہے. اور حبیب نے جناب عبداللہ ابن جعفر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ علی کربلا سے واقف تھے, تو علی نے کربلا کی تیاری اپنے جو کی تھی وہ کی تھی. علی نے کربلا کی تیاری دنیاوی لحاظ سے بھی کی تھی.
اور علی نے 5 انسان تیار کیے تھے کربلا میں جنگ کے لیے، اور عرب یہ کہتے تھے کہ اگر یہ 5 اشخاص ایک جگہ ہوں تو کوئی فوج ان کو شکست نہیں دے سکتی۔ وہ 5 آدمی تھے، محمد حنفیہ، عبداللہ ابن جعفر، عباس ابن علی، مسلم ابن عقیل اور حسین ابن علی۔ تقریباً سارے جوان تھے کربلا کے ٹائم پہ۔ اب یہ علی کی مصلحت تھی کہ وہ جوان اکٹھے کر رہے تھے، اور یہ حسین کی مصلحت تھی کہ جوانوں کو دیکھیں نا حسین نے کیا کیا۔ حسین نے وہ سارے جوان مسلم کو کوفہ بھیج دیا، عبداللہ بن جعفر کو مکے میں چھوڑ دیا، محمد حنفیہ کو مکے میں چھوڑ دیا۔ تو یہ مصلحت تھی حسین کی اور وہ مصلحت تھی۔ تو یہ جو زینب اور عبداللہ ابن جعفر کا ایک جملہ کہہ کے میں اور آگے بڑھوں گا کہ ایک اور شخصیت اس شیعہ مسلک کی نہایت ہی مظلوم شخصیت ہے، وہ ہے جناب ام کلثوم۔ کوئی شیعہ ان کا نام نہیں لیتا، اور شاید آپ لوگوں کو یہ پتہ ہے یا نہیں پتہ تاریخ میں کہ تاریخ میں بازار کوفہ میں جو پہلا خطبہ دیا وہ زینب نے نہیں دیا، ام کلثوم نے دیا، اور جو آخری خطبہ دیا مدینے میں آمد کے وقت وہ بھی جناب ام کلثوم نے دیا کہ مدینے ہم تیرے قابل نہیں رہے۔ یہ علی کی بیٹی جو ہے اس کے بارے میں لوگ گفتگو نہیں کرتے، یہ ایک مظلومہ ہے کربلا کی، اولاد نہیں تھی، مشکل کشا کی بیٹی کی اولاد نہیں تھی۔ یہ تو میں اس کو صرف 2 بند پڑھنا چاہتا ہوں۔ امت پہ پسر اپنی فدا کرتی ہے زینب، سینہ و دل و جان کو جدا کرتی ہے زینب، چھٹتے ہیں پسر شکر خدا کرتی ہے زینب، جو صبر کا حق ہے وہ ادا کرتی ہے زینب، گھوڑوں پہ جو وہ دونوں پروان چڑھے ہیں، ماں کہتی ہے بیٹے میرے پروان چڑھے ہیں، گھوڑوں پہ غرض و محمد ہوئے اسوار، تھی فاطمہ کی روح نواسوں کی جلوہ دار، میدان میں وارد ہوئے وہ شیر جو ایک بار، ہر سب میں ہوا شور کے ہوشیار ہوشیار، ہے نیم کے ہاتھوں میں دریروں کی طرح، 2 لڑکے چلے آتے ہیں شیروں کی طرح، فضق ہوئی خیمے سے رواں جانب میداں، کیا دیکھتی ہے نہر پہ ہے فوج رواں فوج فراواں، زینب کے جگر گوشوں پہ ہے تیروں کا بارہ، ناگاہ ہوا شور کی مشکل ہوئی آساں، لو جان و دل دختر زہرا مارے گئے، 2 روز کے پیاسے لب دریا مارے گئے، رن میں جو گئے شاہ تڑپتا انہیں پایا، ایک لاش کو خود ایک اکبر نے اٹھایا، جب دونوں کو لا کر صف ماتم پہ لٹایا، زینب کو بلا کے شاہدی نے سوایا، تھا عشق نے فاطمہ زہرا کے خلف سے، پیاسے گئے پیاسے پھرے دریا کی طرف سے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي انقلاب ينقلبون۔